اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور یہاں آج دنیا نبی کی حدیث کو رد کرتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ اپنے امام کے قول کے مقابلے میں۔ کس قدر ظلم کی بات! صحابہ کا ایمان یہ تھا نبی کی بات آئے تو سب کچھ ختم، سارے جھگڑے، سارے اختلافات ختم۔ ایک صحابی نے رمضان کے مہینے میں بیوی کا بوسہ لیا، بوسہ بھی اپنی بیوی کا لیا، جو شرعن حرام نہیں ہے، اپنی بیوی تو حلال ہے، اپنی بیوی کا رمضان میں روزے کی حالت میں بوسہ لیا۔ اب بوسہ لے تو بیٹھا، پھر خیال آیا یار میرا تو روزہ ہے، بیوی کا بھی روزہ ہے، اب پتہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے کہ بچا ہے، فکر لگی ہوں۔ اب شرم کی وجہ سے یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، مسئلہ پوچھ کے آ۔ میں نہیں جاتا ہوں چونکہ مجھے شرم آ رہی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیسے بولوں گا کہ میں نے بیوی کا بوسہ لے لیا ہے، اور یہ تو بڑے شرم کی بات ہے، تو جا پوچھ کے۔ بیوی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، حضرت ام سلمہ موجود تھے۔ ام سلمہ نے پوچھا کیا بات ہے، اس کو ساری بات بتا دی۔ جب ان کو بتا دیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں ہمارے بوسے لیا کرتے تھے۔ گویا انہوں نے اس کو جواز کا فتویٰ دے دی۔ یہ جب گھر آئی، میاں کو بتایا، میاں نے کہا نہیں، ابھی میرا مقصد حل نہیں ہو، تو ربی کا عمل پوچھ کے آئی ہے نا، لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے جیسی تھوڑی ہے، ممکن ہے ان کے لیے کوئی خاص ہو، اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہو، یہ وضاحت کر کے آ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ نبی کا عمل مل گیا ہے، پھر بھی ڈر رہا ہے، کیونکہ لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے جیسے نہیں ہیں، یہ پوچھ کے آ کہ امت کے لیے کیا حکم۔ وہ دوبارہ آئے، اب اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن وہ بھی شرم کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے، ام سلمہ کے پاس گئی اور کان میں آہستہ آہستہ بات کر رہی ہے کہ میرے میاں نے کہا کہ دوبارہ پوچھ کے آ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، وہ تو نبی کا عمل ہے، ہمارے لیے کیا حکم۔ وہ جو آہستہ آہستہ، جسے کراچی کی اصطلاح میں خسر بسر کہتے ہیں، یا ٹھیٹھ اردو میں اسے کانا پھوسی کہتے ہیں، کہ کسی کے کان میں گفتگو اس انداز میں کرنا کہ دوسرا نہ سن سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنا چاہ رہی ہے کہ ان تک آواز نہ جائے، ام سلمہ کو ساری بات بتانا چاہ رہی ہے۔ نبی مکرم نے دیکھ کر پوچھا ما بال هذه المرأة، اے ام سلمہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے، کیا کہتی ہے، کیوں پریشان ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول اس طرح رمضان ہے اور روزہ ہے، اور اس کے میاں نے اس کا بوسہ لے لیا ہے، یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے، روزہ بچا کے گیا۔ آپ نے فرمایا اما اخبر تھے، تو نے ہماری خبر اس کو نہیں دی، ہمارا طریقہ اس کو نہیں بتایا؟ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلے بھی آئی تھی، میں نے یہی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول ایسا کر لیتے ہیں، اس کے خاوند نے دوبارہ بھیجا ہے کہ وہ تو رسول ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں، امتیوں کے لیے کیا ہو۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔
فرمایا تم یہ سمجھتے ہو رسول کی اور امت کی شریعت الگ الگ ہے؟ میرے لیے اللہ الگ حکم دیتا ہے، تمہارے لیے الگ حکم دیتا ہے۔ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کے حکم کو فالو کرنے والا ہوں۔ جو بات اترتی ہے پہلے میں عمل کرتا ہوں پھر امت کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ حل ہو گئی، واضح ہو گئی۔ لیکن یہاں قول رسول کو یا فعل رسول کو وہ اہمیت، وہ حیثیت نہیں دی جاتی۔ محبت ویسی کرنی چاہیے جیسی اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا تقاضا ہے۔